فطریات، عقلیات، جبلت، ضمیر اور حقیقت بشری سے مخاطب ہے۔ انسان کی سواریاں بدلی ہیں، انسان نہیں بدلا۔ انسان کے گھر بدلے ہیں، انسان نہیں بدلا۔ انسان کا لباس بدل گیا ہے مگر انسان نہیں بدلا۔ جو 1000 سال پہلے انسان تھا آج بھی وہی ہے، بلکہ بعض زاویوں سے پہلے والوں نے زیادہ کارنامہ کر کے دکھایا ہے۔ انسان نہیں بدلا، اور قرآن کا موضوع، اہل بیت کا موضوع انسان ہے۔ انسان اپنی حیثیت میں ویسے ہی ہے جیسا آپ سے 1000 سال پہلے تھا، 4000 سال پہلے تھا۔ لہذا قرآن مجید ہمیں ہر دور میں نیا اور تازہ نظر آئے گا۔ یہ آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت امام حسین کی فضیلت کو یہ تمام ائمہ اہل بیت کی احادیث کی روشنی میں نے یہ جملہ کہا ہے۔ میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا اس آیت کا مصداق کون ہے؟ جو آیت میں نے پڑھی ابھی ترجمہ کر رہا ہوں، مولا اس آیت کا مصداق کون ہے؟ فرمایا اس آیت کا مصداق میرے جد حسین ہے۔ آیت کیا ہے؟ آیت ارشاد فرما رہی ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، خبردار محترم نفس کو قتل نہ کرو۔ اللہ نے جسے محترم کہہ کر یاد کیا ہے، یہ جنرل عمومی اعلان نہیں ہے، نفس محترمہ کی بات نہیں ہو رہی، خاص نفس کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ اہل علم بیٹھے ہیں، میں نے ان کی تسلی کے لیے اور ان سے دعا لینے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ نفس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے۔ یہ الف لام معہود ہے، الف لام معرفہ ہے، یہ خاص نفس کی طرف، خاص شخصیت کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ الَّتِي، خبردار اس خاص، ایک خاص شخص کو، ایک خاص فرد کو قتل نہیں کرو۔ قتل کرنے والے بھی بہت سارے ہیں، اس لیے ہوں گے، اس لیے جمع کا صیغہ ہے، لا تقتلوا، سب مل کے نہیں مارو، نہیں مارو، اور تم تو سب مل کے مارو گے۔ ایک تو 30,000 لوگ مارنے آئیں گے، اتنا بڑا اجتماع ہوگا جو حسین کو مارے گا۔ کون تھا امام حسین کا قاتل؟ ہر وہ شخص جس نے پتھر بھی مارا ہو، صرف گلے پہ خنجر چلانے والا وہ قاتل ہے، مگر وہ بھی تو قاتل ہے جس نے امام کی پشت پر پیر رکھ کر گرایا، وہ بھی تو قاتل ہے جس نے مٹھی بھر کے خاک پھینکی۔ قتل ہو اربا نربا، جسے ٹکڑے ٹکڑے کیا، کمر سے پٹکا کھولنے والا، جب سب کچھ اتار کے لے گئے اور امام حسین کی کمر پہ اس پھٹے ہوئے کرتے کو روکنے کے لیے امام نے پٹکا باندھا ہوا تھا، اسے جب وہ شخص کھولنے لگا تو کہتا ہے اس میں حسین نے 2 گرہیں لگائی، میں نے گرہ کھولنا چاہی تو حسین کا ہاتھ اٹھنے لگا اور گرہ پر آ گیا۔ کہتا ہے میرے اندر طاقت کم نہیں تھی، میں نے مکمل طاقت سے ہاتھ ہٹانا چاہا مگر حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا، میں نے خنجر نکال کے حسین کا ہاتھ کاٹ دیا۔ کس نے مارا امام حسین کو؟ اور پھر صرف وہ لوگ نہیں کہ جنہوں نے کربلا میں آ کر یزیدی لشکر میں، عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں، عمر ابن سعد شمر کے لشکر میں، خولی سنان کے لشکر اور دستوں میں آ کر امام کو مارا، بلکہ جو خاموش رہا۔ میرے مولا نے تحریک بنائی ہے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ کہہ کر امام حسین نے کربلا کو تحریک بنا دیا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب قیامت تک حسینی یزیدی صفت لوگوں کی بیعت نہیں کریں گے، ان کے آگے جھکیں گے نہیں۔ ایک جملہ میں اسی منزل پر کہہ دوں، خدا کے واسطے تم بڑی ریسرچ ورک کرتے ہو، بڑا کام کرتے ہو، ٹریننگیں کرنے جاتے ہو، خدا کے واسطے تشیع پر بھی تحقیق کر لو، شیعوں پر بھی تحقیق کر لو، حسینی عزاداروں پر بھی تحقیق کر لو۔ ان کے چائے کی پیالی پینے والے تو بک سکتے ہیں، ان کا ماتمی نہیں بک سکتا۔ میں آیت کا ترجمہ اور تفسیر کی نگاہ سے آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔
ولا تقتلوا نفس التی، خبردار نہیں مارو، نہیں مارو اس محترم کو، اس خاص نفس کو، ایک خاص شخصیت کو قتل نہیں کرو۔ حرم اللہ، جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے، یاد رکھو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے کوئی اسے کم تر نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ محترم قرار دے تو پھر وہ اسی شان سے تو بولے گا، وہ پھر اسی انداز سے تو بولے گا کہ میں مر سکتا ہوں مگر بیعت نہیں کروں گا۔ میرے بچوں جوانوں، عزت کا مفہوم ایک جملے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت تشبیہ سے سہارا لوں گا، کیل کو، میخ کو تصور میں لکھ رہا ہے۔ کیل، یہ کیل دیوار میں ٹھوکی جاتی ہے، جتنی دیوار مضبوط ہوگی، فولادی ہوگی، اتنی یہ کیل دیر سے دیوار میں جائے گی۔ وہ جو دیوار روک رہی ہے اسے اپنے اندر آنے سے، یہ دیوار کی عزت کا منظر ہے، یہ دیوار کی عزت کا منظر ہے۔ مگر یہی کیل جب آپ لکڑی پر ٹھوکیں گے تو شاید 2-3 ضربوں میں لکڑی کے اندر چلی جائے۔ یہ جتنی جلدی کیل کو جگہ بنانے دے رہی ہے اتنی ہی عزت میں کمزور ہے۔ مگر یہ کیل ایک اور جگہ بھی تصور کی جا سکتی ہے، وہ ہے پتھر۔ جب پتھر پہ کیل کو ٹھوکا جاتا ہے تو پتھر ٹوٹ کر بولتا ہے میں مر جاؤں گا، غیر کو جگہ نہیں بنانے دوں گا۔ لبیک یا حسین، بلندر صلوات۔ وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، خبردار اسے مت مارو، قتل نہ کرو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے۔ حسین محترم ہے، حسین کا ذکر محترم ہے، حسین پہ گریہ محترم ہے، حسین کے عزادار محترم ہے، عزاداروں کے خدمت گزار محترم ہے، ذاکرین محترم ہے، یہ نوحہ پڑھنے والے، یہ سینے پہ ہاتھ مارنے والے، یہ جناب زینب کی صدائے گریہ میں اپنا گریہ ملانے والے، یہ بہت محترم ہے۔ حسین محترم ہے، حسین محترم ہے۔ سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ اچھا توجہ، صلو کما اصلی نہیں ہے، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ بڑا پیغام ہے اس میں، صلو کما اصلی اور ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی اور ہے۔ کما رأیتمونی کے اندر پیغام یہ ہے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے جیسے دیکھ رہے ہو ویسے پڑھو، یعنی تم اللہ کی نماز پڑھو میرے دیدار کے ساتھ، اللہ کی عبادت کرو میرے دیدار کے ساتھ۔ مجھے دیکھو تو صحیح میں نے کیسے پڑھی ہے، مجھے دیکھو میں نے کیسے پڑھی ہے۔ میرے مولا علی نے 24 سال کے بعد جب آفیشل نماز جماعت سے امامت کی، رسمی نماز جماعت پڑھائی، مرسوم نماز جماعت پڑھائی، رائج نماز جماعت کے اجتماع کی اقتدا کی، تو نماز کے بعد صحابہ کرام جمع ہوئے اور ایک نے آگے بڑھ کر کہا یا علی لقد ذکرتنی صلاۃ محمد، یا علی آج آپ نے محمد کی نماز یاد دلا دی۔ کیسے پڑھی نبی نے نماز؟ میں نے ایک منظر پیش کرنے کے لیے آپ کو 2-3 منٹ رحمت دی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ کیسے پڑھی سرکار نے نماز؟ خطبہ دے رہے ہیں نماز جمعہ کا، حسین مسجد میں آئے، مولا کا کرتے سے پیر الجھا، زمین پر ابھی آئے نہیں تھے کہ نبی نے ممبر چھوڑ دیا۔ آگے بڑھے حسین کو اٹھانے کے لیے تو صحابہ کرام نے اٹھایا، یدن بے یدن، ایک صحابی کے ہاتھ سے دوسرے صحابی تک پہنچے، یہاں تک کہ جیسے تازیہ اٹھایا جا رہا ہو۔
جیسے علم اٹھایا جا رہا ہو، ایسے ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو دیا اور نبی نے بڑھ کر اپنی آغوش میں لیا، ممبر پر آ کر بیٹھے، پھر خطبے کا آغاز کیا۔ آج سارا عالم اسلام نماز جمعہ کے اجتماع میں یہ منظر دیکھتا ہے کہ خطیب جمعہ خطبے کے درمیان بیٹھتا ہے۔ دو خطبوں کے درمیان بیٹھو اس لیے کہ حسین کے لیے نبی بیٹھے۔ کیسے 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 نبی نے نماز پڑھی؟ مائک انہیں دے دیجئے، چیزیں بھی مجھے سکھانی پڑتی۔ بھائی یہ بر صغیر کی مجلس ہے، یہ پاکستان میں مجلس ہو رہی ہے۔ جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، کعبے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ نعرہ حیدری! میں گزارش، پاک محرم ایسوسی ایشن کی انتظامات ہر سال سے بہتر ہیں، عشرہ اولیٰ میں بھی اور آج چہروں کی مجلس میں بھی بھرپور انہوں نے انتظام کیا ہے، مگر مجمع ان کے انتظام سے زیادہ ہے۔ تو گزارش کروں گا کچھ جگہ بنا سکتے ہیں آپ، تھوڑا سا اپنی جگہ سے آگے آئیے، اور جو احباب بیٹھنا چاہتے ہیں فرش پر ان کے لیے جگہ بنائیے۔ دوسری گزارش کروں گا کہ جہاں فرش نہیں بچھا ہوا وہاں خاک پر بیٹھ جائیے۔ یہ منظر خاک پر بیٹھنے کا خاص روحانی نتائج رکھتا ہے۔ جی، یہ ذات کی نفی بھی ہے، یہ حسین کی بارگاہ میں عاجزی بھی ہے، یہ اپنے مولا سے محبت کا اظہار بھی ہے۔ بہت بڑی حیثیتوں والے لوگ مجلس میں فقیر ہونا چاہیے، مجلس میں فقیر ہوتے ہیں۔ یہ موقع مل رہا ہے ہمیں اپنی اصلاح کا، اپنے آپ کو قابو کرنے کا۔ تو جو جہاں بیٹھا ہے، قدرت ہمارا ساتھ دے رہا ہے، قدرت ہمارا ساتھ دے رہا ہے، قدرت ہماری ساتھ دے رہی ہے کہ موسم بھی بہت زیادہ گرم نہیں ہے۔ تو جو جہاں جگہ مل رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں نہ دور تک لوگ جگہ تنگ ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے جو آگے آ رہے ہیں وہ آگے آ جائیں، میں بلند تر صلوات کی التماس کروں۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ جگہ ملے تو بیٹھ جائیے، جگہ ملے بیٹھ جائیے، جہاں جگہ مل رہی ہے۔ جسے جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائے۔ بھائی سے بہتر، بلند اور رزق عزت میں اضافے کے لیے، قبولیت عبادت کے لیے جتنی ممکن ہے بلند صلوات عطا کریں۔ لا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق، جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے، جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے، اس کا احترام نبی نے کر کے دکھایا ہے۔ جب اللہ محترم قرار دے گا تو نبی بتائیں گے نا کہ کون محترم ہے۔ جی، نبی نے احترام کر کے بتایا کہ حسین کیا ہے۔ بھائی جملہ دوبارہ تکرار کروں گا تاکہ آپ کو لطف آئے میرے، میں جب تک ذائقہ نہیں لوں گا ذائقہ منتقل نہیں ہوگا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ یا رسول اللہ کیسے پڑھی آپ نے نماز؟ نماز نبی نے ایسے پڑھی کہ سجدے میں سر ہے، حسین پشت پر ہے۔ اب نبی بتا رہے ہیں حسین پشت پر ہیں، نبی بتا رہے ہیں کہ سر اٹھانا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، اچھا ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ 40 مرتبہ تو تاریخ کے صفحوں پہ لکھا ہوا ہے۔
یہ بار بار ہو رہا ہے. اتفاقی چیز بار بار نہیں ہوتی جی، جو ارادی چیز ہوتی ہے وہ بار بار ہوتی ہے، اتفاقاً بار بار نہیں ہوتے امور. 40 مرتبہ تو تاریخ میں آیا ہے حسین مولا نبی کی پشت پر ہیں، نبی سجدے کو طول دے رہے ہیں. ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ سجدہ جب طویل ہونے لگا تو میرے ذہن میں کوئی خیال آیا، میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حسین نبی کی پشت پہ تھے. میں نے چاہا کہ حسین کو ہاتھ بڑھا کر ہاتھ حسین کا پکڑ کر اتار دوں. میرا ہاتھ حسین کی طرف بڑھ رہا تھا، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ پہنچتا نبی نے میرا ہاتھ پکڑ کے روک دیا. سجدہ طویل ہوتا گیا، حسین نبی کی پشت پر بیٹھے رہے. جب حسین اتریں گے میرا دل کہہ رہا ہے آج تک حسین اترے نہیں ہیں. دلیل دینے جا رہا ہوں، آج تک نبی کی پشت سے حسین اترے نہیں ہیں. اس لیے نہیں اترے کہ سجدہ طویل ہے. سجدہ آج بھی جاری ہے. سجدہ آج بھی جاری ہے، وہ حسین کی وجہ سے جاری ہے. اللہ نے اس ذات کو محترم قرار دیا ہے. گزر رہے ایک جگہ سے بچے کھیل رہے تھے، سرکار نے ایک بچے کو آغوش میں اٹھایا، توجہ، پیار کیا، زمین پر اتار دیا. صحابی محترم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کس کا بچہ ہے، مجھے اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے. بار 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 بات مصائب کے باپ کی ہے، مگر میں فضائل کے دورانیے میں پڑھ رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عربہ غفاری ضعیف العمر صحابی، جب امام نے مدینہ چھوڑا تو وہ بھی کچھ دیر کے بعد مدینے سے روانہ ہوئے، اسی سمت جہاں حسین کا قافلہ جا رہا تھا. جب معلوم ہوا امام حسین کو کہ صحابی رسول نانا کے صحابی مختصر قافلے کے ساتھ پیچھے آ رہے ہیں، آپ نے اپنے ذوالجناح سے کہا مجھے نانا کے صحابی تک پہنچے تو حالت کیفیت یہ تھی کہ ہاتھوں پہ راشا تھا، کمر خمیدہ تھی جی، کمر کو سیدھا کرنے کے لیے پٹکا باندھا ہوا تھا. امام نے آگے بڑھ کے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا حسین تم کم سن تھے، نبی نے خطبہ دیا، تمہیں آغوش میں بٹھایا، ہم سب سے مخاطب ہو کر کہا میرے حسین کو اچھی طرح دیکھو، اگر یہ وطن چھوڑ کر جائے اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو اس کا ساتھ ضرور دینا. حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے. امام نے گلے لگا کر کچھ دیر گریہ کیا، نانا کو یاد کیا، پھر کہا بیٹا آئیے ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے قافلے میں چلیے. کہنے لگے حسین اصرار نہیں کرو، مجھے کچھ فاصلے پہ چلنے دو. جب امام نے وجہ پوچھی تو فرمایا اس قافلے میں زینب کی سواری ہے. حسین محترم ہے، حسین محترم ہے، اللہ نے انہیں محترم قرار دیا ہے. امام حسین محترم ہے. لا تقتلوا نفس التي حرم اللہ الا بالحق ومن قتل مظلوما، جسے مظلوماً قتل کر دیا جائے. اللہ نے حسین کو مظلوم کہا ہے. میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے دعا چاہوں گا مظلوم کے ہمیشہ حمایتی رہنا. یہ ہماری تربیت ہی حسین پہ رونے کی اس لیے ہے کہ کبھی ظالم سے ساز باز نہ ہو. ہمیشہ مظلوم کی حمایت، ہمیشہ مظلوم سے پیار. اے حسن و حسین، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم سے پیار کرنا. بال برابر بھی کہیں ظلم ہو رہا ہو تو بولنے والا اور احتجاج کرنے والا بنو، یہ ہے حسینیت. اور پھر بعض اوقات ظلم کا عنوان ہے اور بعض اوقات لا تعلقی کا عنوان ہے، بعض اوقات مجرمانہ غفلت کا عنوان ہے، بعض اوقات نااہلی کا عنوان ہے، بعض اوقات بے توجہی ہے. میں ان سارے عنوانوں میں سے کسی پر غور نہیں کر رہا، صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ پورا ملک اس وقت سیلاب کی زد میں ہے. پانی جہاں جہاں بیٹھا ہے وہاں سے دھسی ہوئی میتیں نکل رہی ہیں، بچوں کی، عورتوں کی. میں یہ سوشل میڈیا پر خبریں نہیں پہنچا رہا آپ کو، سوشل میڈیا کی خبریں نہیں پہنچا رہا، میں خود دیکھ کر رہا ہوں. جی آپ میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو اپنے حصے کی امداد وہاں پہنچا رہے ہیں. عزیزو، اس وقت ان کی حمایت، ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. وقت گزر جائے گا،
کردار رہ جائے گا. کوئی بھی پریشان ہو حسین کے نام پر اس کا ساتھ دیں. ذہن سے نکال دیں کہ اس کا مسلک کیا ہے, اس کا مکتب کیا ہے, اس کا دین دھرم کیا ہے. مولا علی نے جو اصول دے دیے وہی ہمارے لیے آخری بات. مالک میں جہاں تمہیں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے دو طرح کے بھائی ہیں, اما اخ لک فی الدین اور نظیر لک فی الخلق. یا وہاں تمہارا دینی بھائی ہے یا وہاں انسان ہونے میں لوگ رہتے ہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں, انسانی بھائی ہیں. لہذا ہندو ہمارا بھائی, عیسائی ہمارا بھائی, صہیونی یہودیوں کی بات نہیں کر رہا. جو بھی انسانی اچھا ضرورت پڑے اور کسی کو کہ اگر پریشان کوئی ہو تو ہمیں یہ دیکھنا نہیں ہے کہ اس کا دین دھرم کیا ہے. من قتل مظلوما, جو مظلوماً قتل کر دیا جائے, فقد جعلنا لولیہ سلطانا, تو پھر ہم اس کے وارث کو حاکم بنائیں گے. گنبد پہ سرخ پرچم لگا ہے, وارث اتارے گا, زمین پر حکمرانی ہوگی, بارڈر ختم ہو جائیں گے, پاسپورٹ نہیں رہیں گے, ویزے کی الجھنیں نہیں رہیں گی, اس لیے کہ کائنات کا وارث مالک اللہ کی طرف سے حاکم حسین کا بیٹا ہو. فقط جعلنا لولیہ سلطانا, اور پھر ہم نے اس کے وارث کو سلطان مقرر کیا ہے, حاکم مقرر کیا ہے. انہ کان منصورا, اور پھر اعلان یہ ہے کہ وہ منصور ہے, وہ ہے کہ جس کی مدد ہونا چاہیے, جس کی مدد ہونا چاہیے. انہ کان منصورا, اس کی مدد ہونی ہے. یعنی حسین مولا کے لیے اللہ نے اعلان کیا ہے کہ حسین کی مدد ہونی ہے. انہ کان منصورا سے مراد یہ ہے امام حسین کی مدد کہاں ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے. کل 72 جب شہید ہو گئے تو حسین نے آواز دی تھی, حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو ہماری مدد کرے. حل من ناصر ینصرنا انہ کان منصورا. جوڑیے دونوں باتوں. جس حسین نے مدد مانگی تھی کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی مدد ہونی ہے. امام حسین کی مدد کیسے ہونی ہے؟ میں کہوں گا ایک لمحے کے لیے امام حسین کی بارگاہ میں مولا ایک لمحے کے لیے نشتر پارک کی اس مجلس پر اپنی نگاہ کرم بھیج دیجئے. دیکھیے کتنا بڑا مجمع, یہ رو نہیں رہے, لبیک بول رہے ہیں. یہ جو گریہ ہے نا, یہ گریہ ندامت نہیں ہے. انہ کان منصورا ذہن میں رہے اور پھر تفسیر سنیے. یہ جو گریہ ہے نا آپ کا, یہ جو ماتم ہے, یہ جو حاضری ہے, ہاں میں جانتا ہوں بعض لوگوں کو نہیں آتے آنسو, نہیں رونا آتا ہے, اور بعض کے مذہب میں رونا جائز نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ حسین کے دروازے پر آیا ہے. وہ جو یہاں آ کر بیٹھا ہے نا, وہ انہ کان منصورا کا عنوان ہے. وہ امام حسین کے لیے حاضر ہوا ہے کہ مولا 1400 سال پہلے جو آپ نے آواز دی تھی کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے, آپ ہی نے کہا تھا نا مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ سارا مجمع ایسے جیسے کلاس میں حاضر ہوا ہو. اچھا یسر بھی خطیب کو نہیں بولنا, جیسے طالب علم اپنے ٹیچر کو یسر کہتا ہے نا, میں حاضر ہوں, میں موجود ہوں, وہ بھی خطیب کو نہیں کہنا. یہاں نیتوں کا مسئلہ ہے. وہاں جو معلم ہے نا جس نے بلایا ہے وہ دیکھ رہا ہے. انہ کان منصورا, انہ کان منصورا, ان کی مدد ہونی ہے. عزیزان گرامی, اس مجلس عزا کے فضائل کبھی تفصیل سے پڑھے جائیں. یہ جو اس وقت مجلس ہو رہی ہے, میری اس سے زیادہ عزت, آپ کی اس سے زیادہ عزت اور کیا بنے گی کہ ہم اس جگہ بیٹھے ہیں جہاں کسی کے برابر میں امام سجاد بیٹھے ہوں گے. میری اور آپ کی اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہوگی. پتہ نہیں کہاں کہاں ہم جا کے بیٹھتے ہیں, کہاں کہاں جا کے بیٹھتے ہیں, مگر اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہوگی. علامہ نقن صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب مجلس ہوتی ہے, فی یدہا خرقۃ, سیدہ مجلس میں آتی ہے اور بیوی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. اگر ایک مجتہد, ایک فقیہ, ایک متقی نے یہ جملے نہ پڑھے ہوتے تو شاید میرے لیے پڑھنا مشکل ہوتا. جناب زہرا مجلس میں آتی ہے, فی یدہا خرقۃ, ان کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے, تصم دموع الباکین, رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے. یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں,